اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے، یقیناً جس کی شان سب سے بلند ہے اور جو یقیناً اس چیز پہ قادر ہے جو چاہے جب چاہے کر دے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو میرے بھائی بہن پریشان ہیں اور مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت سے اور اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا اللہ پاک قرآن پاک میں ایک جگہ پر فرماتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے تو جو وہ کہتا ہے اللہ وہ بھی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ ایک بار ایک مجمع میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور اسی دوران اسی مجمع میں ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا، اے حضرت مجھے 4 درہم عنایت فرمائیے۔ تو اس بندے کی وہ درخواست سن کے حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، جو اللہ کا بندہ اس شخص کو 4 درہم دے گا تو میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ اور اتنے میں ایک بہت بڑے آدمی کا غلام اور اسی دوران ایک بہت بڑے امیر آدمی کا غلام بھی وہاں سے گزر رہا تھا، اور وہ اپنے آقا اور اس کے دوستوں کے لیے کچھ سامان لینے جا رہا تھا۔ جب اس نے حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ ان کا یہ اعلان سنا تو سن کے وہ شخص ٹھہر گیا۔ وہ بندہ اللہ کو بھی ماننے والا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو بھی ماننے والا تھا اور یقین کرنے والا تھا۔ یہاں پر تھوڑی سی ایک چیز کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ پیر کامل یا یقین کامل۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہم بندوں پر تو یقین کرتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر معاذ اللہ یقین کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو ہمیں احادیث میں ملتا ہے، اگر ہم صرف اس پر عمل کریں تو ہماری دنیا بھی بہترین ہوگی اور ہماری آخرت بھی بہترین ہوگی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرماتا ہے کہ دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہم اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھتے ہیں لیکن ہم اس طرح نہیں پڑھتے جس طرح ہمیں پڑھنے کا حکم ملا ہے۔ تو اس بندے کا بہت یقین تھا، جب اس نے وہ اعلان سنا تو وہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضرت اگر میں اس بندے کو آپ کے کہنے کے مطابق 4 دینار دے دوں تو میں جو بھی دعا آپ کو کہوں گا وہ آپ میرے لیے بھی کریں گے؟ تو یہ سن کے وہ حضرت فرمانے لگے، تم اس شخص کو 4 درہم دو اور اس کے بعد تم جو بھی 4 دعائیں کہو گے تو وہ میں تمہارے لیے ضرور کروں گا۔ تو وہ جو ایک بہت بڑے آدمی کا غلام تھا، اس نے 4 درہم اس ضرورت مند کو دیے جو وہاں پہ اپنی ضرورت بیان کر رہا تھا، اور جیسے اسے پیسے ملے تو وہ ضرورت مند وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ غلام حضرت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے اسے پیسے دے دیے، اب آپ مجھے دعائیں دیں۔ تو سن کے حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کہو فرسٹ پرے۔ وہ غلام عرض کرنے لگا، حضرت میں غلام ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزادی دے دے۔ تو وہ بزرگ حضرت منصور رحمت اللہ علیہ کہنے لگے،
हाथ उठा के अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह इसको गुलामी से रहाई अता फरमा। उसके बाद फिर सेकंड दुआ, वो गुलाम कहने लगा, हजरत ये जो मैंने 4 दिनार दिए हैं वो मेरे नहीं, मेरे आका के थे, और जब मैं वापस जाऊंगा तो वो मुझसे पूछेगा इनके बारे में, तो आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे इन धर्म का 10 गुना अता फरमाए। ये सुन के वो बुजुर्ग अल्लाह के वली दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह जो इसने साइल को दिनार दिए तो उसका 10 गुना इसको अता कर। और उसके बाद फिर तीसरी दुआ, यकीनन ये वाकया आपके ईमान को ताजा करेगा। उसके बाद थर्ड दुआ, वो गुलाम कहने लगा हजरत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह से कि मेरा मालिक बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसमें एक ऐब भी है कि वो रोजाना शराब पीता है। उनको कई बार मना किया लेकिन वो बाज नहीं आते। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको तौबा करने की तौफीक अता करे। तो यहाँ पर एक छोटी सी हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम भी मैं आपको बयान करता हूँ कि जिस किसी ने भी एक बार शराब पी तो अल्लाह ताला 40 दिन तक उसकी किसी इबादत को कबूल नहीं करेगा, उसकी नमाज कबूल नहीं। और सबसे मेन इबादत जो है यह बंदे का अल्लाह से रिश्ता है, इबादत का वो नमाज के जरिए से है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि बंदा अपने अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा सजदे की हालत में होता है, तो जब नमाज नहीं, सजदा नहीं, तो फिर क्या होगा। ये इतना बड़ा गुनाह है, चंद घंटों का नशा और कितनी बड़ी सजा कि अल्लाह ताला 40 दिनों तक नमाज कबूल ही नहीं करेंगे। यहाँ पर सभी भाई सभी बहनें दुआ करें, अल्लाह ताला सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। जो मेरे भाई किसी भी बुराई का इर्तिकाब करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो हजरत सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह इसके मालिक को तौबा की तौफीक अता फरमा, आमीन। तो उसके बाद वो गुलाम कहने लगा, लास्ट प्रे कि ऐ हजरत दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको, मुझे और मेरे मालिक को और इस महफिल में जितने भी लोग शामिल हैं, अल्लाह ताला इन सबको माफ कर दे। तो ये सुनकर सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह मुझे, इसको और इसके मालिक को और जितने भी हाजिर हैं इन सबको बख्श दे। तो यहाँ पर एक दुआ और भी शामिल कर ले कि जो ये सुन रहा है वो सब भी इस दुआ में आमीन कह दे कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सबको भी अपनी रहमत से बख्श दे। तो जब ये 4 दुआएं मुकम्मल हो गई, उसके बाद जितनी देर उसे यहाँ लग चुकी थी इन मामलात में, तो असल में था क्या कि उसके मालिक ने उसे क्यों भेजा था बाहर कुछ चीजें लेने के लिए। और जितनी देर उसे यहाँ लगी तो उसके मालिक के दोस्त जो थे वो जा चुके थे। और जब वापस वो अपने मालिक के घर पहुंचा तो उसका मालिक सख्त गुस्से में उसको मारने के लिए आया। जब गुलाम ने ये देखा तो वो कहने लगा आगे से, हजरत मुझे मारे ना, सिर्फ मेरी बात सुने। मैं हजरत सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शामिल था। जब उसने हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो वो रुक गया और वो ठंडा पड़ गया और फिर कहने लगा कि वहां पे तुम क्या कर रहे थे। तो वो गुलाम अर्ज करने लगा कि हजरत मैं वहां से गुजर रहा था, जिस तरह आपने मुझे कहा था वो लेने जा रहा था, तो मैंने वहां पर हजरत की आवाज सुनी कि वहां पे उनके पास एक साइल हाजिर खिदमत था और हजरत कह रहे थे कि जो इस साइल को 4 दरहम देगा तो मैं उसके लिए अल्लाह ताला से 4 दुआएं करूंगा। तो मैंने आपके दिए हुए पैसे उस मांगने वाले को दे दिए और उनसे उनके बदले में 4 दुआएं लेकर आ रहा हूं। तो उसका आका उसे सुन के कहने लगा कि कौन सी 4 दुआएं ली है तुमने। तो पहली दुआ, वो कहने लगा वो गुलाम कि पहली दुआ मैंने ये करवाई है कि जाहिर सी बात है
میں آپ کا غلام ہوں۔ تو میں نے دعا کروائی ان سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے آزادی دے دے۔ تو اس کی یہ بات سن کے اس کا مالک کہنے لگا جاؤ تمہیں آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ دوسری دعائی۔ تو وہ غلام کہنے لگا جو پیسے آپ نے دیے تھے وہ آپ کے تھے، اور میں نے اس کے بارے میں ان سے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا مجھے عطا کرے۔ تو وہاں پر اس کا سابقہ آقا کہنے لگا کہ جاؤ تمہیں اس کا 10 گنا عطا کیا۔ اور تیسری دعا کہ حضور میں نے تیسری دعا تو فقط آپ کے لیے کروائی ہے کہ آپ شراب پیتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ارشاد ہے کہ انہوں نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے دعا کروائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے۔ تو اس کا سابقہ مالک کہنے لگا جاؤ آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے بعد لاسٹ دعا، تو وہ کہنے لگا کہ آخری دعا تم نے کیا کروائی ہے؟ تو وہ سابقہ نوکر کہنے لگا چوتھی دعا میں نے یہ کروائی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور میرے مالک کو اور جتنے بھی آدمی اس محفل میں حاضر تھے اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے۔ جیسے ہی اس کے سابقہ مالک نے یہ سنا تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا، یہ تو اب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ تو اب اللہ جل شانہ کا اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو اس رات کو اس کا سابقہ مالک جب سویا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد، تو خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ آسمانوں سے کوئی ندا ہو رہی ہے اے بندے تو ایک چھوٹا سا مالک ہو کر جو کچھ تیرے اختیار میں تھا تو نے وہ کر دیا، اور میں رب العالمین ہو کر جو میرے اختیار میں ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر اوپر سے آواز آئی جا میں نے منصور بن عمار کو بھی بخشا، تیرے غلام کو بھی بخشا، جتنے محفل میں بندے تھے ان سب کو بھی بخشا اور تجھے بھی بخش دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ایک دعا کریں اللہ تعالیٰ سے سارے، اور یہ دعا دل کی گہرائیوں کے ساتھ کریں۔ ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب تک آخری سانسیں نہ ہو یعنی موت سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے تو ابھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنی رحمت سے بخش دے، اور ہمارے لیے بھی یہ فرما دے کہ سب کو میرے جہنم سے آزاد کر دیا، آمین ثم آمین۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بہترین ہیں اور باعث برکت ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت مبارک نام اور اسماء الحسنی میں سے 86واں نمبر ہے، 86 نمبر ہے، اور وہ ہے مالک الملک، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سلطنت کا بادشاہ۔ جس طرح میں آپ کو واقعہ بیان کر چکا ہوں، اگر ایک دنیا میں ایک بڑا آدمی ہے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر میرا اللہ تو ہر چیز کا بادشاہ ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پوری زمین و آسمان ایک سلطنت ہے، اور پوری سلطنت کا بادشاہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور حقیقی بادشاہ بھی اللہ کی ذات ہے۔ باقی جتنے بھی بادشاہ ہیں یہ سب عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب کو بادشاہی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہی عطا کرتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سارے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور یہ مالک الملک بہت بابرکت اور بہت طاقتور ترین نام ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یہ مالک الملک اس کی کیفیت جلالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کی کیفیت یا جمالی ہوتی ہے یا جلالی ہوتی ہے۔ تو مالک الملک اللہ تعالیٰ کا صفاتی جلالی نام ہے، اور اس کا عدد کبیر 212 ہے۔
اور اس کا عدد مفرد 5 ہے اور بہت طاقتور ترین نام ہے۔ قوت اختیار اور طاقت کے لیے اس میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ، اگر کوئی حکمران یہ چاہتا ہے کہ اس کی سلطنت یا اس کی بادشاہت قائم رہے اور مستحکم رہے اور اسے کبھی کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ ہمیشہ مضبوط بنیادوں پر قائم رہے، تو وہ اس کا ورد کرے۔ کوئی بھی حکمران یا ایسا کوئی بھی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جو کسی عہدے پر قائم ہے اور وہ یہ چاہتا ہو کہ میرا عہدہ برقرار رہے، خواہ وہ کوئی سا بھی ہو، یہ سبھی ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو کسی جگہ پر ملازمت کرتے ہیں، تو وہ اس کا ورد کرے یا اپنے نام کے عدد کے حساب سے، اور اگر اس کے نام کے عدد 200 کے اندر اندر ہے تو پھر ان عدد کو 5 کے ساتھ ملٹی پلائی کرے اور جتنا عدد آئے اتنا وہ روزانہ کی بنیاد پر ورد کرے، یا پھر جو اس کے اپنے عدد ہے 212 تو وہ 212 کو ملٹی پلائی کرے 5 کے ساتھ، تو جتنا عدد نکلتا ہے 212 کو اگر ہم 5 کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو یہ 1060 عدد بنتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کا بندے اللہ کی بندی 1060 بار اس نام کا ورد کرے روزانہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ، یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ کاف کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھے، یا مالک الملک یا مالک الملک، لیکن اگر یا مالک الملک بھی پڑھ لے گا تب بھی کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے بھی اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حکمرانوں کے پاس بھی اکثر تسبیح ہوتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ ان سب کے لیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے، یا مالک الملک یا مالک الملک۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے گی، یا اگر وہ کہیں بھی جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں ترقی ہوگی، اس کی تنزلی نہیں ہوگی اور نہ اسے کبھی کوئی خطرہ ہوگا۔ اور ایک اس کی دوسری تاثیر یہ ہے، ہر اللہ کے بندے یا بندی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ امیر و کبیر ہو، مالدار ہو۔ یعنی ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے امیر بنا دے اور مال و دولت سے نواز دے۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہو اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ آخرت کے لیے امیری میرا مقدر بنے۔ یعنی مالداری تو ہر کوئی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مالداریاں تقسیم بھی کی ہے، بادشاہوں کو بھی دی اور انبیاء علیہ السلام کو بھی دی، اور انبیاء علیہ السلام کو ایسی ایسی مالداریاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ مالدار بننا کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ حلال ہو، حرام کا ایک لقمہ بھی اس میں شامل نہ ہو۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی بندی یہ چاہتا ہو کہ میں مالدار اس لیے بنوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے خدمت خلق کروں گا کہ جس سے دنیا بھی سنورے گی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ تو اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، تو یا تو روزانہ اس کو 1060 بار پڑھے، یا اپنے نام کے عدد کے جو ورڈز بنتے ہیں ان کو 8 کے ساتھ ملٹی پلائی کرے، تو جتنا عدد نکلے اتنا روزانہ پڑھے، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی اس نام کا ورد کرتے رہے، یہ بھی بہت بابرکت ہے، اور اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مصروفیت میں بھول جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کا بندے اللہ کی بندی اپنے عدد کے ساتھ نکالتا ہے، یعنی جس طرح اس کا اپنا عدد 1060 ہے، تو روزانہ جو اللہ کا بندے اللہ کی بندی اس کو روزانہ 1060 بار پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو امیر و کبیر کر دیں گے، اور چلتے پھرتے بھی ان کا ورد کرتے رہے، اور کوشش کریں کہ اس کا ورد لگاتار کرتے رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی وہ اللہ کا بندے اللہ کی بندی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اور جلد ہی یہ عمل کرنے والا اللہ کا بندے اللہ کی بندی امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اور اس کا بہت بڑا فائدہ ایک اور یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کبھی غیر اللہ کا محتاج نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے، میرے خاندان کو، میرے آل اولاد کو، یا وہ جس کی بھی نیت کرے
کہ وہ ایسا ہو کہ کبھی غیر کا محتاج نہ ہو، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، یا مرتبی اعتبار سے ہو، یا معاشرتی اعتبار سے ہو، یعنی کبھی کسی کا بھی محتاج نہ ہو، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہو۔ تو وہ اگر یہ چاہتا ہو یا چاہتی ہو تو اس کے لیے بھی اس میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ بڑا چھوٹا سا عمل ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے اور ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک 7 بار 11 بار پڑھ لے، اور اس کے بعد صرف 101 بار یا مالک الملک اس کی تسبیح کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ہاتھ اٹھا کے اپنی بھی نیت کرے، اپنے آل و اولاد کی بھی کرے، اپنے دوستوں کی بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی کبھی کسی غیر کا محتاج نہ ہوگا۔ اور چوتھا، اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندے، اللہ کی بندی یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول کرے، یعنی جو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس دعا کو قبول کرے، تو پھر اس کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام ملانا ہوگا، یعنی وہ یوں پڑھے گا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، یہاں یا مالک کے کاف کے اوپر پیش پڑھنی ہے، مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، اور یا ذل جلال کے اوپر اور زال کے اوپر زبر پڑے گا، یعنی ذل جلال والاکرام نہیں پڑھنا، آپ نے یہ پڑھنا ہے یا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام۔ پھر میں بیان کر دیتا ہوں، یا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، اور روزانہ اس کو صرف 313 بار پڑھنا ہے، اور 313 بار پڑھ کے روزانہ ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے اول آخر درود پاک کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہاتھ اٹھا کے اس کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جو چاہتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اس عمل کو کیجئے۔ تو یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ جس میرے بھائی بہن کی کوئی بھی حاجت ہوگی، کوئی بھی خواہش ہوگی یا کسی مشکل پریشانی کا شکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر مشکل سے بھی نکالے گا اور ہر چیز عطا بھی کرے گا، کیونکہ سارے ملک اسی کے پاس ہیں، سارے خزانے میرے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور یقیناً وہ بہت بزرگی اور بڑائی والا ہے۔ اور اس عمل کو لگاتار کرتے رہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی بھی میرا بھائی بہن وظیفے کو کرتا ہے ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے، تو اس کا رزلٹ اور اثر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے 2 ہفتوں کے اندر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو میرا بھائی بہن جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا، اور بڑی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے خاندان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم